خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب پر بات کرنے والے ہیں۔ بلکہ متنازع کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ بالکل، رابرٹ گرین کی طاقت کے 48 قانون، ایک ایسی کتاب جسے کچھ لوگ تو کامیابی کا زینہ سمجھتے ہیں اور کچھ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کو قابو کرنے کا ایک خطرناک ذریعہ گردانتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ کتاب ایک رہنما ہے یا پھر دوسروں کو استعمال کرنے کا ایک خطرناک ہتھیار؟ اور یہی اس کتاب کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ یہ آپ کو کوئی اخلاقی سبق نہیں دیتی، یہ صرف انسانی فطرت کا ایک آئینہ دکھاتی ہے، خاص طور پر اس کے تاریک پہلوؤں کا۔ جی، گرین کہتا ہے کہ طاقت ایک کھیل ہے، اور اگر آپ اس کھیل کے اصول نہیں جانتے تو آپ ہمیشہ ہارنے والوں میں شامل رہیں گے، چاہے آپ کھیلنا چاہیں یا نہ چاہیں۔ تو آج ہم اسی کھیل کے کچھ اہم اصولوں اور ان کے پیچھے چھپی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل۔ آج کی گفتگو کا خاکہ کچھ یوں ہے۔ ہم شروعات کریں گے طاقت کے ان خاموش اصولوں سے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اپنی ساخت اور عوامی امیج کو کیسے بنایا اور بچایا جاتا ہے۔ اور دوستی اور دشمنی کی پیچیدگیوں پر بھی بات ہوگی۔ جی، اور پھر ہم کتاب کے سب سے متنازع حصے یعنی دھوکے اور چالاکی کے فن پر آئیں گے، اور آخر میں طاقت کا سب سے بڑا تضاد کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں طاقت کے خاموش ہتھیاروں سے۔ قانون نمبر 4 ہے، ہمیشہ ضرورت سے کم بولیں۔ یہ سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے گہری نفسیات ہیں۔ خاموشی کو ایک ہتھیار کے طور پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کی بہترین مثال فرانس کے بادشاہ لوئی 14 کی ہے۔ جب اس کے وزیر گھنٹوں بحث کر کے کوئی منصوبہ پیش کرتے تو وہ آخر میں صرف اتنا کہتا، میں دیکھوں گا۔ بس اتنا؟ جی، صرف یہ 2 لفظ، اور یہ ان وزیروں کو پورے دن کے لیے سوچ میں ڈال دیتے تھے۔ بادشاہ کے ذہن میں کیا ہے، وہ کس کی طرف مائل ہے۔ اس کی خاموشی اسے پراسرار اور ناقابل فہم بنا دیتی تھی، جس سے اس کی طاقت کا تاثر کئی گنا بڑھ جاتا تھا۔ بالکل، یعنی جب آپ کم بولتے ہیں تو لوگ آپ کے ہر لفظ کو زیادہ وزن دیتے ہیں، اور آپ کی خاموشی کو وہ اپنی سوچ اور اپنے خوف سے خود ہی بھر دیتے ہیں۔ یہ تو آج بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ کسی میٹنگ میں جو شخص سب سے کم بولتا ہے لیکن سب سے زیادہ غور سے سنتا ہے، اکثر اسی کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک اور بڑا فائدہ ہے، جب آپ کم بول رہے ہوتے ہو تو آپ کوئی ایسی احمقانہ بات کہنے سے بچ جاتے ہو جس پر بعد میں پچھتانا پڑے۔ اس سے بھی اہم بات، آپ دوسروں کو بولنے کا موقع دیتے ہیں، جس سے آپ کو ان کے ارادوں اور کمزوریوں کا پتہ چلتا ہے۔ اچھا، تو یہ معلومات کا کھیل ہے؟ جی، طاقت کا کھیل معلومات کا کھیل ہے۔ جو اپنی معلومات چھپاتا ہے اور دوسروں کی معلومات حاصل کرتا ہے، وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ یہیں سے ایک اور دلچسپ نقطہ نکلتا ہے۔ قانون نمبر 3، اپنے اصل ارادے ہمیشہ پوشیدہ رکھیں۔ یعنی صرف کم بولنا ہی نہیں، بلکہ جو بولیں اس سے بھی اصل بات ظاہر نہ ہونے دیں۔ بسمارک، جس نے جرمنی کو متحد کیا، وہ عوامی سطح پر ہمیشہ امن اور دوستی کی باتیں کرتا تھا، جبکہ اس کے ارادے کچھ اور تھے۔ بالکل۔ اس کے پڑوسی ممالک یہ سوچ کر مطمئن تھے کہ بسمارک کوئی جنگ نہیں چاہتا، لیکن پردے کے پیچھے وہ اپنی فوج کو جدید اور طاقتور بنا رہا تھا۔ جب صحیح وقت آیا تو اس نے اچانک حملہ کیا، اور اس کے مخالفین بالکل تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ اس کے الفاظ کے دھوکے میں آ چکے تھے۔ جی ہاں، یہ دونوں قوانین ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ دونوں قوانین معلومات پر کنٹرول حاصل کرنے کے بارے میں ہیں۔ کم بولو تاکہ تم زیادہ سنو، اور اپنے اصل منصوبے کبھی ظاہر نہ کرو۔ بالکل درست۔ اور جب آپ اپنی معلومات کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو اگلا قدم لوگوں کی آپ کے بارے میں تاثر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، یعنی آپ کی امیج اور ساخت۔ یہیں پر قانون نمبر 1 آتا ہے، کبھی اپنے مالک سے آگے نہ نکلیں۔ یہ تو کارپوریٹ دنیا کا جیسے لکھا ہوا اصول ہے۔ یہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے۔ تاریخ میں اس کی ایک بہت دردناک مثال نکولس فوکے کی ہے، جو فرانسیسی بادشاہ لوئی 14 کا وزیر خزانہ تھا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ فوکے نے اپنے محل میں ایک ایسی شاندار پارٹی دی جو بادشاہ کی پارٹیوں سے بھی زیادہ عالیشان تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بادشاہ کو خوش کر رہا ہے، لیکن اس نے بادشاہ کے اندر حسد اور عدم تحفظ کی آگ بھڑکا دی۔ بالکل، اسے لگا کہ اس کا وزیر اس سے زیادہ مقبول اور طاقتور ہو رہا ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ اگلی صبح فوکے کو گرفتار کر لیا گیا اور اس نے اپنی باقی زندگی جیل میں گزاری۔
اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنے مالک کو چھوٹا محسوس کروایا۔ یہ تو آج کی کارپوریٹ زندگی میں بھی روز ہوتا ہے۔ کوئی جونیئر اپنے باس سے بہتر پریزنٹیشن دے دے تو باس خوش ہونے کے بجائے اسے اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگتا ہے۔ یعنی قابلیت دکھانا بھی ایک فن ہے۔ آپ کو اپنی صلاحیتیں ایسے دکھانی ہوتی ہیں کہ اوپر بیٹھے شخص کو یہ نہ لگے کہ آپ اس کی کرسی لینا چاہتے ہیں۔ جی، اور اسی کی دوسری انتہا گیلیلیو کی مثال ہے۔ جب گیلیلیو نے دوربین سے مشتری کے چاند دریافت کیے تو اس نے فوراً ان کا نام اپنے سرپرست میڈیچی خاندان کے نام پر میڈیچی ستارے رکھ دیا۔ اس نے اپنی کامیابی کا سارا کریڈٹ اپنے مالکوں کو دے دیا۔ جی، اس سے میڈیچی خاندان کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور انہوں نے گیلیلیو کو مزید عزت اور وسائل دیے۔ فوکے نے اپنی قابلیت کا مظاہرہ کیا اور مارا گیا۔ گیلیلیو نے اپنی قابلیت کا کریڈٹ دوسروں کو دیا اور کامیاب ہوا۔ واہ، کیا زبردست تضاد ہے۔ اور امیج کی بات چل رہی ہے تو قانون نمبر 5 کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اپنی ساخت کی حفاظت جان کی طرح کریں۔ یہ شاید اس کتاب کے سب سے اہم قوانین میں سے ایک ہے۔ آپ کی ساخت آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ چینی تاریخ کے ایک مشہور جنگی حکمت عملی کے ماہر ژوگے لیانگ کی کہانی۔ ہاں، وہ کہانی بہت دلچسپ ہے۔ ایک جنگ کے دوران وہ ایک چھوٹے سے شہر میں صرف چند سپاہیوں کے ساتھ پھنس گیا، جبکہ دشمن کی لاکھوں کی فوج نے شہر کو گھیر لیا۔ شکست یقینی تھی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک ایسی چال چلی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے شہر کے دروازے کھول دیے، اپنے سپاہیوں کو چھپنے کا حکم دیا اور خود شہر کی دیوار پر بیٹھ کر اطمینان سے ستار بجانے لگا۔ کیا؟ کھلے دروازے اور ستار؟ یہ تو خودکشی کے برابر ہے۔ یہی تو چال تھی۔ جب دشمن کے جنرل سیما یی نے یہ منظر دیکھا تو وہ رک گیا۔ وہ ژوگے لیانگ کو اس کی چالاکی اور ذہانت کی وجہ سے جانتا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ ناممکن ہے، یہ ضرور کوئی جال ہے۔ شہر کے اندر ضرور ہزاروں سپاہی چھپے ہوں گے۔ اور وہ اتنا ڈرا کہ اپنی پوری فوج لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ یعنی دشمن اس کی حقیقت سے نہیں بلکہ اس کی شہرت سے ڈر گیا۔ بالکل۔ ژوگے لیانگ کی ساخت نے اس کے لیے وہ کام کیا جو اس کی مٹھی بھر فوج نہیں کر سکتی تھی۔ ایک مضبوط ساخت آپ کے لیے بغیر لڑے جنگ جیت سکتی ہے۔ یہ واقعی گہری بات ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی طرف، جو شاید سب سے زیادہ ذاتی ہے، دوستوں اور دشمنوں کی۔ قانون نمبر 2 کہتا ہے، دوستوں پر حد سے زیادہ بھروسہ نہ کریں۔ یہ سننے میں بہت تلخ لگتا ہے۔ یہ تلخ ہے، لیکن گرین کے مطابق یہ انسانی نفسیات کی ایک کڑوی حقیقت پر مبنی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب آپ اپنے دوست کو کوئی اہم عہدہ دیتے ہیں تو آپ اس کے اندر حسد اور موازنے کے بیج بھی بو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی کامیابی اسے اپنی ناکامی کا احساس دلا سکتی ہے۔ جی، لیکن گرین یہ نہیں کہتا کہ تمام دوست دھوکے باز ہوتے ہیں۔ اس کا نقطہ یہ ہے کہ طاقت کے کھیل میں جذبات پر انحصار کرنا خطرناک ہے۔ تو پھر دشمنوں کو استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے برعکس، جب آپ کسی پرانے دشمن سے صلح کرتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ زیادہ وفادار ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے خود کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی اس کی وفاداری جذبات پر نہیں بلکہ ضرورت اور مفاد پر مبنی ہوتی ہے، جو زیادہ پائیدار ہو سکتی ہے۔ اسی سلسلے میں تعلقات کے بارے میں ایک اور قانون ہے، قانون نمبر 10، بدقسمت اور منفی مزاج لوگوں سے دور رہیں۔ یہ تو سب کہتے ہیں۔ یہ اصول اس خیال پر مبنی ہے کہ جذبات اور قسمت دونوں متعدی بیماریوں کی طرح ہوتے ہیں۔ کتاب میں 19ویں صدی کی ایک رقاصہ لولا مونٹیز کی مثال دی گئی ہے۔ وہ ناقابل یقین حد تک پرکشش تھی، لیکن اس کی زندگی میں ہمیشہ افراتفری اور تباہی رہتی تھی۔ جی، ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کا فون آتے ہی لگتا ہے کہ اب کوئی نئی مصیبت ہی سنائے گا۔ بالکل۔ بویریا کے بادشاہ نے اس سے محبت کی اور اپنا تخت گنوا بیٹھا۔ ایک مشہور صحافی نے اسے شادی کی اور ایک جھگڑے میں مارا گیا۔ وہ خود شاید بری نیت نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کی شخصیت میں ایک ایسی بے چینی تھی جو اس کے آس پاس کے لوگوں کی زندگیاں بھی تباہ کر دیتی تھی۔ تو گرین کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے۔ جی، کیونکہ ان کے ساتھ جڑنے کا مطلب ہے ان کی پیدا کردہ دلدل میں خود بھی دھنستے جانا۔ اب ہم آتے ہیں اس کتاب کے سب سے متنازعہ پہلو کی طرف۔ قانون نمبر 7، کام دوسروں سے کرواؤ، کریڈٹ خود لو۔ یہ تو سیدھی سیدھی چوری ہے۔ اخلاقی طور پر یہ بالکل غلط لگتا ہے۔
لیکن طاقت کے نقطہ نظر سے گرین کی منطق مختلف ہے۔ جیسے کہ اس کی سب سے بڑی مثال نکولا ٹیسلا اور تھامس ایڈیسن کی کہانی ہے۔ ٹیسلا بلا شبہ ایک ذہین موجد تھا، لیکن آج دنیا کسے عظیم موجد کے طور پر جانتی ہے؟ ایڈیسن کو؟ جبکہ ایڈیسن نے تو ٹیسلا کے کئی آئیڈیاز کو استعمال کیا اور اسے اس کا حق بھی نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایڈیسن صرف ایک موجد نہیں تھا، وہ ایک شاندار کاروباری اور شومین تھا۔ ٹیسلا اپنی لیب میں خاموشی سے کام کرتا رہا، جبکہ ایڈیسن اپنی ایجادات کو، چاہے وہ اس کی ہوں یا اس کے ملازمین کی، عوام کے سامنے پیش کرتا رہا، پریس کانفرنس کرتا رہا اور تاریخ میں اپنا نام درج کرواتا رہا۔ جی، گرین کہتا ہے کہ طاقت کے کھیل میں صرف قابلیت یا محنت کافی نہیں ہوتی، دنیا اسے یاد رکھتی ہے جو کریڈٹ لینا جانتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ دنیا اکثر اسے یاد رکھتی ہے جو کہانی سناتا ہے، نہ کہ اسے جس نے کہانی لکھی ہو۔ بالکل۔ اب اس قانون کا مطلب شاید یہ نہیں کہ آپ کھلم کھلا چوری کریں، بلکہ یہ کہ آپ کو اپنی ٹیم کی کامیابی کو اپنی کامیابی کے طور پر پیش کرنے کا فن آنا چاہیے۔ اچھا؟ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ صرف محنت کرتے ہیں اور کریڈٹ کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے خاموشی، ساخت، دوستوں، دشمنوں، کریڈٹ، ان سب پر بات کی۔ یہ اصول بتاتے ہیں کہ طاقت کا کھیل بہت حسابی، پیچیدہ اور بعض اوقات بے رحم ہوتا ہے۔ اور یہیں پر ہم اپنے آخری اور سب سے اہم نقطے پر آتے ہیں، طاقت کا تضاد، یعنی پیراڈاکس آف پاور۔ وہ کیا ہے؟ تضاد یہ ہے کہ جو شخص ان قوانین کا استعمال بے دردی سے، کھلے عام اور ظالمانہ طریقے سے کرتا ہے، وہ آخرکار خود انہی قوانین کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ ہر وقت جوڑ توڑ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تو وہ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں، وہ آپ سے ڈرتے ہیں، اور جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے وہ آپ کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں۔ آپ کے دشمن بڑھتے جاتے ہیں اور دوست ختم ہو جاتے ہیں، اور آخر میں آپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ تو پھر حقیقی طاقت کیا ہے؟ اگر ان قوانین پر عمل کرنا بھی ضروری ہے اور ان کا بے دریغ استعمال تباہی کا باعث بھی ہے، تو راستہ کیا ہے؟ حقیقی طاقت ان قوانین کو حکمت، سمجھداری اور سب سے بڑھ کر نفاست سے استعمال کرنے میں ہے۔ یہ جاننے میں ہے کہ کون سا قانون کب، کہاں اور کس حد تک استعمال کرنا ہے۔ اور کب بالکل استعمال نہیں کرنا؟ جی، جو اس کھیل کو شطرنج کی طرح سمجھتا ہے، جو اپنے قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے اور جو اپنی طاقت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا بلکہ اسے چھپا کر رکھتا ہے، وہی آخر تک کامیاب رہتا ہے۔ طاقت کا سب سے بڑا مظاہرہ یہ ہے کہ آپ طاقت کا استعمال نہ کرنے کا تاثر دیں۔ بالکل۔ یہ بہت گہری بات ہے، یعنی جو جتنا زیادہ طاقتور نظر آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اندر سے اتنا ہی کمزور ہوتا ہے۔ اصل طاقتور شخص کو اپنی طاقت دکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہی طاقت کا پیراڈاکس ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ طاقت صرف عہدے یا اختیار کا نام نہیں ہے، یہ خاموشی، ساخت، تعلقات اور نفسیاتی حکمت عملی کا ایک پیچیدہ کھیل ہے۔ جی، اور یہ قانون ہمیں انسانی فطرت کے ان پہلوؤں سے روشناس کراتے ہیں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں یا تسلیم کرنے سے ڈرتے ہیں۔ کتاب ان کو صحیح یا غلط نہیں کہتی۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ صرف یہ بتاتی ہے کہ دنیا ایسے بھی چلتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، چاہے وہ ہمیں پسند ہو یا نہ ہو۔ اور یہ ہمیں ہمارے آخری سوال پر لاتا ہے جو ہم سامعین کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ بالکل، وہ سوال یہ ہے کہ کیا ان اصولوں سے ناواقف رہنا زیادہ خطرناک ہے یا انہیں جان کر استعمال کرنا؟ اگر آپ ان قوانین کو نہیں جانتے تو آپ ان لوگوں کا آسان شکار بن سکتے ہیں جو انہیں جانتے اور استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر آپ انہیں جانتے ہیں تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ انہیں اپنے دفاع کے لیے استعمال کریں یا دوسروں پر غلبہ پانے کے لیے۔ کتاب اس کا اخلاقی جواب نہیں دیتی۔ نہیں، یہ فیصلہ پڑھنے والے پر چھوڑ دیتی ہے کہ وہ اس علم کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک آئینہ ہے اور اس میں کیا نظر آتا ہے یہ دیکھنے والے پر منحصر ہے۔